میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ بات ہی کھل گئی، واضح ہو گئی۔ میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ مولوی جب یہ مسیح موعود کی کتابیں پڑھتے ہوں گے اور کوئی چیز تلاش کر کے حملہ کرنے کے لیے کھوج نکالتے ہوں گے تو یہ عبارتیں پڑھتے بھی ہوں گے کہ نہیں؟ یعنی عبارتوں سے بور ہو جاتے ہوں گے کہ یہ کیا فضول، مزہ نہیں آیا، محمد رسول اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، شاید دل آزاری ہوتی ہو، کیا پتہ ان بیچاروں کی، کیونکہ پاکستان میں تو یہی ہو رہا ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کے ترانے گائے وہیں دل آزاری ہو گئی ان کی۔ تو اتنے عظیم الشان کلام پڑھ کے ان بیچاروں کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، پیٹتے ہوں گے، ہائے ہم کیا کریں، کتنے جائیے، ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا سیاپا ہو گئے، کتنے جائیے۔ اتنا تعریف محمد رسول اللہ کی، اور دل جلا دیے مولویوں۔ اگر دل جلتے نہ اور روشن ہوتے، خوش ہوتے، تو جس طرح میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ بھی پڑھ کے سناتے، عوام الناس کو بتاتے کہ دیکھو اس ایک فکرے سے غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا، یہ تو عاشق زار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق تام ہے، یہ کہتا ہے ہر چیز میں نے اس کی غلامی سے پائی ہے، اس لیے یہ جو فکرے تمہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں ان کا مضمون تم سمجھے نہیں ہو، اس سے دھوکے میں نہ مبتلا ہو جانا۔ اگر طبیعتیں خوش ہوئی ہوتی تو بابا صاحب یہ باتیں پیش کرتے، یہ تو پتہ نہیں کس طرح جیسا کوئلوں پہ لوٹتا ہے آدمی، اس طرح گزرے ہوں گے ان باتوں سے۔ آگے دوسرا اس کی کلمہ فصل کی تائید میں جو کچھ حوالے تھے اور بھی وہ بھی دو۔ نہیں، وہ جو دوسری بات اس کے ساتھ لگائی ہوئی تھی، دوسرے علماء کی باتوں کے لحاظ سے اس کے ساتھ بھی تو کچھ لگائے تھے، کچھ باتیں جو میں اکٹھی کروائی ہیں، تو نے وہ فکرہ اسے چھوڑ دیا اور صرف مجھے یہی پکڑا دیا۔ اس عنوان کے نیچے الگ جو تھیں باتیں، یہ تو میں نے وہی باتیں پڑھی ہیں جو پہلے عنوان کے نیچے لکھی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ کون سی لگی ہوئی تھی؟ اس کے ساتھ کھول کیوں دیا اس کو پھر؟ اسی کے ساتھ لگا، دونوں اکٹھا کرنا تھا۔ نہیں، وہ الگ الگ کروائی تھی، دیکھتے ہیں۔ اب بابا صاحب کا میں دوسرا اس کا وہ ایک اکٹھا ہی ہے، جواب آ گیا ہے، ورنہ ایسے بہت سے اقتباسات ملتے ہیں جس سے بات کھل جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں چلنا شرط یہ ہو کہ غلامی کا دعویٰ ہو، شرط یہ ہو کہ برابری کا دعویٰ کفر سمجھا جائے اور غلامی کا دعویٰ ہو اور پھر پہلو میں چلا جائے تو یہ شرف ہے، یہ گستاخی یا بدتمیزی نہیں کہلا سکتی۔ یہ تو ایک عزت کے حصول کے لیے ایک تمنا ہے جسے خدا نے پورا کیا اگر سچی تمنا ہے، اگر پورا نہیں کیا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ دل ان کا بڑا چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے پہلو پر بچوں کی طرح انگلی پکڑ کر چلیں، مگر ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو یہ مرتبہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب سنیے بابا صاحب کی دوسری عبارت کہ قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا ہے، کہتے اب بتاؤ کون سا شک رہ گیا؟ مرزا غلام احمد کا نام محمد رکھ دیا، اب بچ کے کس طرح نکلو گے؟ اس کا جواب سن لو۔ فرمایا ہے اپنے وعدہ کو پورا کرے تاکہ اپنے وعدہ کو پورا کرے، اور وعدہ کون سا ہے؟ وہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کا، جس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آئندہ جو بھی آئے گا اس کی بعثت محمد رسول اللہ کی بعثت ہی ہوگی، ان سے الگ نہیں ہوگی۔ بس قرآن نے جب محمد کا نام ان معنوں میں دیا
جن معنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نام دیا، تو ان مولویوں کو تکلیف کس بات کی ہوتی ہے یہ سمجھائیں ہمیں پہلے۔ اگر شرک مراد ہے کہ محمد کا شریک کر دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ برابر کر دیا محمد کہہ کر، تو پھر اس پر قائم ہو جاؤ، پھر جہاں جہاں یہ نام کسی کو ملتا ہے اس کو برابر سمجھو اور شریک بناؤ، تو کیا تم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت شروع کر دو گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم میں 3 مرتبہ اللہ کا نام دیا ہے اور اللہ فرمایا گیا ہے۔ کھول کر یہ آیتیں میں پہلے پیش کر چکا ہوں، دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کہ محمد نام دینے سے ان کو اتنی تکلیف جو پہنچی ہے، یہ کیوں پہنچی ہے؟ اگر یہ برابری کا دعویٰ ہوتا تو واقعتاً تکلیف پہنچنی ہوتی، ہمیں پہنچتی، ان سے زیادہ پہنچتی، کیونکہ خدا گواہ ہے زمین و آسمان کا کہ حضرت مرزا صاحب کے تصور کے ساتھ آج تک کبھی کوئی کسی احمدی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو برابر نہیں کیا۔ اس کو وہ کفر سمجھتا ہے، اس کو وہ ظلم سمجھتا ہے، کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا، جہنمی بات ہے اگر ان معنوں میں ہے۔ اگر ان معنوں میں ہے جن میں قرآن کہہ رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں قرآن کو بدلنے والے؟ مجال ہے کسی کی کہ وہاں سے قرآن کے اس مضمون کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دے؟ اس لیے قرآن سے لڑ رہے ہو، ہم سے تو لڑ ہی نہیں رہے۔ جو حوالہ ہے مرزا حضرت بشیر احمد صاحب نے اگر قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، وہی بات کہنی تھی جو قرآن نے کہی ہے، اور وہ بات یہ ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی ذات ہے جس نے امیین میں، یعنی ایک ان پڑھ قوم میں یا جاہلوں میں ایک رسول بھیجا۔ وہ پہلے انہی میں سے ایک تھا، جو ایسی قوم تھی، یعنی جہاں جاہلوں سے مراد نعوذ باللہ من ذالک سخت لفظ جہالت کا نہیں۔ قرآن کریم نے جب امی فرمایا ہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان میں کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ ان کی جہالت کے اندر حصے دار تھے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے کوئی مولوی غلط ہی نہ مطلب سمجھ لے، یا کوئی دوسرے نہ واقف، ان کی عادت ہے اس قسم کی باتیں اس طرح نکال لیتے ہیں۔ قرآن کو بھی محبت اور پیار سے عقل سے پڑھو گے تو پھر مطلب سمجھ آئے گی۔ فرمایا ہے منہم، مراد یہ اس قوم کا ایک فرد ہے، ہرگز یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک جاہل ہیں۔ ایک معنوں میں امی کا لفظ اطلاق پاتا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جس نے لوگوں سے دنیا کے علوم حاصل نہیں کیے، اور اس پہلو سے جیسے ان پڑھ رہ جاتی ہے کوئی قوم، ویسے تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیا کے کوئی علوم کسی سے حاصل نہیں کیے، نہ دین کے علوم کسی اور سے پڑھے سوائے اس کے کہ اللہ نے خود پڑھائے۔ تو ان معنوں میں صرف یہ امیین کا لفظ اطلاق پائے گا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، پاک کر دیتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، کا علم بھی دیتا ہے، اور کتاب کی حکمت بھی بتاتا ہے۔ یعنی صرف یہ کہہ کر کہ خدا نے فرمایا مانو تو ٹھیک ورنہ جہنم میں جاؤ، یہ نہیں کہتا، ثابت کرتا ہے کہ جو خدا نے کہا ہے سچ کہا ہے، اس کی یہ حکمتیں ہیں، ان پر غور کرو، اس کے سوا تمہارے لیے چارہ کوئی نہیں رہ جاتا۔ یہی ایک راہ ہے جو اختیار کرنے کی راہ ہے، یہ مراد ہے حکمت کی۔ یہ بات ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، الحمدللہ حکمت بھی نازل ہوئی، علم کی تشریحات بھی آپ نے فرما دیں۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم جو ضلال کہہ رہے ہیں اس سے پہلے گمراہی میں تھے، وہ پہلے کی باتیں، اب نہیں۔ جب خدا سے علم پا لیا
وہ جو بظاہر اس قوم سے تھا جو دنیا میں سب سے پیچھے تھی،